جی جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، آپ جو بتائیے کہ طالبان کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں قبضہ کیے کابل پر، اور اس کے بعد سے ابھی تک 3 ہفتے بعد جا کر انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا ہے، اس میں اتنی تاخیر کی آخر کیا وجہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اپنے صحافتی زندگی میں جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں، یا آپ کہہ سکتے گزشتہ 40-50 برس میں، ان پر مختلف انداز سے مختلف لوگ تبصرے کرتے رہے۔ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں واقعہ ہو گیا، کوئی جنگ ہو گئی، کوئی تخریبی واقعہ ہو گیا، کوئی امن کا معاملہ ہو گیا، تو مختلف کالم نگار، مختلف رائے دینے والے اپنا تبصرہ کرتے رہے۔ کسی معاملے میں کوئی 50% لوگوں کی بات صحیح ہو جاتی تھی، کسی معاملے میں 70% لوگوں کی بات ہو جاتی۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں طالبان کا کابل پہ قبضہ ایک واحد واقعہ ایسا دیکھا ہے جس میں 100% کالم نگار، 100% مبصرین، 100% تمام رائے دینے والے ناکام رہے ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح قبضہ، جس انداز میں قبضہ ہوا ہے، کسی نے نہیں پریڈکٹ کیا تھا کہ یوں ہوگا۔ یعنی کہ بڑا ان ایکسپیکٹڈلی جو ہوا، بڑا ان ایکسپیکٹڈلی ہوا، بڑا وقت سے پہلے ہو گیا، اور بڑا پرامن انداز میں ہوا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خود طالبان بھی یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ یہ اتنا آسانی سے، اتنا پرامن طریقے سے اور اتنی جلدی سے ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ایک کام جو یوں ایک ہنگامی طور پر ہو گیا تو اس کو سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کوئی کسی ایک نسل کا، کسی ایک لسانی گروہ کا ملک تو ہے نہیں، مختلف لسانی گروہ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں۔ تو حکومت بنانے کے لیے ایک اتفاق رائے ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی جس سے سب کی بات سامنے آ جائے اور پورا ایک سب کا مشورہ سامنے آ جائے، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ پھر ایک انتہائی اہم بات یہ تھی کہ ابھی ایک پورا صوبہ ایسا رہتا تھا جس پر ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا تھا۔ 35 میں سے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے 34 صوبوں پہ قبضہ ہوا ہے، ایک صوبہ پنجشیر جو ہے وہ اس پر قبضہ نہیں ہوا۔ اور اس صوبے کی بات یہ بھی تھی کہ وہ ایک وادی ہے، وادی پنجشیر۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں جب افغان طالبان کو اقتدار ملا تھا ملا عمر کی قیادت میں 1996 میں، تب بھی اس علاقے پر قبضہ نہیں ہو سکا تھا۔ لہٰذا اس علاقے کا قبضہ بہت ضروری تھا، بہت اہم تھا۔ اس کے بغیر حکومت کا اعلان کر دینا ذرا پریمیچور تھا۔ ہاں، لہٰذا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا صحیح فیصلہ کیا۔ ایک تو خود کسی حد تک وہ ذہنی طور پر اسٹیبلش ہوئے، پھر یہ کہ وہ صوبہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ان کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ حالانکہ جس طرح کی وہ وادی ہے اور جس طرح کے پنجشیر کے لوگ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے تو جس طرح وہ پہاڑوں پر چڑھ کر آنے والے کا مقابلہ کرتے ہیں، بڑا مشکل تھا وہاں قبضہ کر لینا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ہمت دکھائی، اللہ نے مدد کی اور قبضہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے، دیکھیے، ایک گھر میں بھی کوئی اہم فیصلہ ہو رہا ہو تو اختلاف رائے سامنے آتے ہیں، کسی کی کچھ رائے ہوتی ہے، کسی کی کچھ رائے ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک حکومت سازی کا معاملہ تھا، اور ایسی حکومت سازی جو کسی الیکشن کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھی، کوئی شیڈو کیبنٹ پہلے نہیں بنی ہوئی تھی، کوئی الیکشن سے کہ فلاں وقت کے الیکشن ہوں گے اور فلاں ہو گیا تو فلاں ہمارا وزیر خارجہ ایکسپیکٹڈ ہے اور فلاں یہ قانونی پوزیشن ہے، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لہٰذا انہیں تو از سر نو تمام معاملات کو دیکھنا تھا۔ اور یعنی کہ دوسرے معاملے میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ سیٹس پہلے کی ہوتی ہیں، اس پہ بیٹھنے کے لیے بندے بس رکھنے ہیں۔ جی ابھی تو انہوں نے سیٹس بھی ڈیزائن کرنی ہیں۔ جی بالکل، کہ کتنی سیٹیں ہوں گی، کون کون سے محکمے ہوں گے، کس کس محکمے کے کس طرح اس کا سسٹم پورا ڈیولپ کرنا انہوں نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی سلطنت مارز وجود میں آئی ہے۔ اگرچہ حکومت ہی آئی ہے نئی، افغانستان نام کا ملک پہلے بھی تھا، لیکن جس انداز میں بات ہوئی ہے نا، یعنی کہ کم از کم ایک نظام تو بہرحال انہوں نے نیا لے کر آنا ہے، ایک نیا نظام لے کر آنا ہے، اور یہی بات، ایک نئی مملکت پیدا ہوئی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے دوسرے ممالک کی نسبت بہت اس میں فرق پڑا ہے۔ پھر یہ کہ وہ چھوٹی سی مملکت، پسماندہ ملک،
غریب لوگ اور ساری دنیا دشمن، ان ساری چیزوں کو بھی نگاہ میں رکھنا تھا۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے، امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے تو اب وہ ایک دوست کی حیثیت سے رہے گا، یا برطانیہ تو ابھی تک تانے دے رہا ہے اپنے دوست امریکہ کو کہ تم کیوں وہاں سے بھاگے وغیرہ وغیرہ؟ تو جرمن نے کہا ہے کہ اگر وہاں اسلامی نظام لائے تو ہم تمہیں ایک پیسہ مدد نہیں دیں گے۔ سب بانت بانت کی بولیاں بول رہے ہیں، سب مخالفت میں بول رہے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کو، ان ساری مخالفتوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے حکومت بنانی تھی، اور بہرحال وہ کامیاب ہو گئے حکومت بنانے میں۔ اللہ کرے کہ وہ جو اگر کوئی مسائل رہ گئے ہیں، اگر کوئی نمائندگی نہیں ہوئی کسی نسل کی یا کسی طبقے کی، تو وہ بھی ایسا تو نہیں کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے کہ آئندہ کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، وہ بھی طے ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالی باقی مراحل طے کر کے ایک مستحکم حکومت بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔